أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. صدق اللہ العظیم. آپ کے سامنے سورۃ الانعام کی ابتدائی چند آیات کی تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت ہمیں ان آیات کا ترجمہ اور تفسیر صحیح سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ الانعام یہ مکی صورت ہے. اس کی 165 آیات اور 20 رکوع ہیں. یہ بڑی عظیم الشان صورت ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کی ایسی عظیم صورت ہے اور یہ ان صورتوں میں سے ہے کہ اللہ رب العزت نے اس صورت کے ساتھ جب یہ صورت اتری تو تقریباً اس صورت کے ساتھ 70,000 فرشتے اس صورت کے ساتھ اترے، اس کو لے کر اترے. اور یہ قرآن مجید کی ان صورتوں میں سے ہے جو تقریباً ساری کی ساری اکٹھے نازل ہوئی، چند آیات کو چھوڑ کر باقی ساری صورت اکٹھے نازل ہوئی. اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر زیادہ تر جو احکامات نازل کی ہیں وہ اپنی توحید کے اور عبادت کے لائق ہونے کے کہ اللہ رب العزت ہی عبادت کے لائق ہیں، اللہ رب العزت ایک اکیلے اللہ ہیں اور عبادت کے لائق بھی وہی ہیں. اس توحید کے مضمون کو اللہ رب العزت نے اس صورت میں بیان فرمایا اور اس کے اوپر پھر کچھ واقعات کا ذکر بھی ہے اور کچھ علامات کا ذکر بھی ہے، نشانیوں کا ذکر بھی ہے. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. پہلا لفظ لا کر اشارہ فرما دیا کہ چاہے کوئی اللہ کی تعریف کرے یا نہ کرے، چاہے کوئی اللہ کی عبادت کرے یا نہ کرے، اللہ کی ذات ہی تعریفوں کے لائق ہے. جب تعریف کے لائق، ہر قسم کی تعریف کے لائق اللہ کی ذات ہے تو پھر عبادت کے لائق ہونا بھی اسی کے شان ہے کہ عبادت کے لائق بھی وہی اللہ کی ذات ہے. اللہ رب العزت ہی تعریف کے لیے ہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. الذی خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. یہاں پر فرمایا آسمان، سماوات جمع کا لفظ لائے، والارض اور عرض کو مفرد کا لفظ لائے. جمع کا لفظ لانے میں اشارہ فرما دیا کہ آسمان اپنی حیت اور ماہیت کے اعتبار سے، اپنی بناوٹ کے اعتبار سے ایک آسمان دوسرے آسمان سے مختلف ہے، لیکن زمین اپنی بناوٹ کے اعتبار سے چونکہ ساری کی ساری زمینیں، ساتوں زمینیں ایک جیسی ہیں، اس لیے عرض کو مفرد لائے اور سماوات کو جمع لائے. وجعل الظلمات والنور، اور اللہ نے بنائے اندھیرے بھی اور روشنی بھی. یہاں پر بھی روشنی کو مطلقاً مفرد لائے، ایک روشنی کا ذکر کیا، اور ظلمات اندھیرے یہ زیادہ ذکر کیے، ظلمات کو جمع کے طور پر لائے. اس میں بھی اشارہ فرما دیا کہ ظلم کے، کفر کے اور گمراہی کے اندھیرے بہت زیادہ ہیں، اور جبکہ ان کے مقابلے میں ایمان کی روشنی وہ ایک ہے، وہ دین ہے، وہ ایمان کی روشنی ہے. ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آسمانوں اور زمین کا مالک، پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے،
اندھیروں اور روشنی کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے اور تمام تعریفیں بھی اسی کے لیے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود الذین کفروا بربہم یعدلون، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اپنے رب کے ساتھ شریک بناتے ہیں، برابر بناتے ہیں، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، ان کی برابری کرتے ہیں۔ والذی خلقکم من طین، اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی کچھ نشانیوں کو ذکر فرمایا، اور اس میں سب سے بڑی نشانی وہ انسان کی اپنی ذات کی پیدائش ہے۔ گویا کہ یوں سمجھیں کہ پہلی آیت کے اندر عالم کبریٰ کی باتیں تھیں، عالم کبیر کی باتیں تھیں، کہ اللہ رب العزت نے جو عالم کبیر ہے، آسمانوں کا پیدا کرنا، زمین کا پیدا کرنا، اندھیروں اور روشنیوں کا پیدا کرنا، جو انسان کی ذات سے باہر کی چیزیں ہیں ان کا ذکر فرمایا، اور دوسری آیت میں عالم صغیر انسان کی اپنی ذات کا ذکر فرمایا کہ انسان کی اپنی ذات کے اندر انسان کو غور کرنا چاہیے۔ والذی خلقکم من طین، وہی ذات ہے اللہ کی جس نے تم کو پیدا کیا من طین، مٹی سے، ثم قضی اجلا، چکنی مٹی سے تمہیں پیدا کیا، ثم قضی اجلا، پھر تمہارے لیے ایک وقت کو، ایک مدت کو مقرر کر دی۔ انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ایک مٹی کے گارے سے، چکنی مٹی سے اس کو کس طرح بنایا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی تو پوری روئے زمین سے مٹی کو جمع کر کے اس میں روئے زمین کے تمام اجزاء کو شامل کی۔ اسی وجہ سے اولاد آدم میں مختلف رنگوں کے لوگ بھی ہیں، مختلف قبیلوں کے اعتبار سے بھی لوگ ہیں، رنگ و نسل کے اعتبار سے بھی فرق ہے، زبانوں کے اعتبار سے بھی فرق ہے، مزاج کے اعتبار سے بھی فرق ہے، رہن سہن کے اور معاشرتی اسباب اور معاشرتی طریقوں کے اعتبار سے بھی فرق ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی مٹی کو پوری روئے زمین سے چن کر لیا تھا۔ ثم قضی اجلا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایک انسان کو اپنی ذات میں غور کرنا چاہیے کہ اللہ نے اس کو مٹی سے کس طرح بنایا، لیکن مٹی سے بنانے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ اس انسان نے ہمیشہ رہنا، انسان کو غور کرنا چاہیے۔ قضا اجلا، اللہ نے اس کے لیے ایک مدت مقرر کر دی ہے کہ وہ دنیا کی زندگی میں اس مقررہ مدت میں ہی رہے گا، اس سے بڑھ کر اس سے آگے وہ نہیں رہ سکتا۔ یہ مدت مقررہ خود اگرچہ انسان اپنی مدت مقررہ خود نہیں دیکھ سکتا، لیکن آس پاس میں، اپنے اڑوس پڑوس میں، اپنے محلے والوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، مسلمانوں کے معاشرے میں اکثر اس انسان کو اس کا سامنا ہوتا رہتا ہے کہ کبھی کس کا انتقال ہو جاتا ہے، کبھی کس کا انتقال ہو جاتا ہے، اور وہ اپنی اس دنیاوی مدت کو پورا کر کے چلا جاتا ہے۔ ثم قضا اجلا، یہ تو انسان کی ایک اپنے انسان ہونے کے اعتبار سے اللہ نے مدت مقرر کر دی، پھر پورے معاشرے کے اعتبار سے اور اس پوری دنیا کے اعتبار سے بھی اللہ نے مدت مقرر کر رکھی ہے کہ یہ سب ایک مدت تک زمین میں رہیں گے۔ واجل مسمى عنده، اور ایک مقررہ مدت ہے عنده، اللہ کے ہاں، ثم انتم تمترون، اللہ کے ہاں ایک مقررہ مدت ہے جب تک یہ دنیا رہے گی، اس کے بعد اس دنیا کا وجود بھی اللہ رب العزت ختم فرما دیں گے۔ ثم انتم تمترون، اتنی بڑی نشانیاں ہونے کے باوجود کہ انسان کو اللہ نے مٹی سے بنایا، پھر اس کو بھی ہمیشہ کے لیے نہیں رکھا بلکہ اس کے وجود بھی دنیا سے ختم ہو جاتا ہے، اس کو موت آ جاتی ہے، اور وہ اس موت کے اسباب کو اور اس موت کو بار بار اپنی زندگیوں میں دیکھتا رہتا ہے۔ اور پھر یہ کائنات بھی جس طرح ایک انسان کا وجود موت کے ذریعے سے ختم ہوتا ہے، اسی طرح اس کائنات کا وجود بھی ایک نہ ایک دن مقررہ وقت میں اللہ رب العزت ختم فرمائیں گے۔ اس سب کے باوجود ثم انتم تمترون، پھر بھی تم شک میں پڑے ہوئے، پھر بھی تم شک کرتے ہو۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، ابتدائی 3 آیات میں، 2 آیات میں اللہ نے اپنی قدرتوں کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اب انجام ذکر فرمایا، نتیجہ ذکر فرمایا کہ یہی اللہ ہے، فی السماوات، آسمانوں میں بھی وہی اللہ ہے، وفی الارض، اور زمین میں بھی وہی اللہ ہے۔ ہر جگہ پر صرف اور صرف اللہ کی ذات موجود ہے، کیونکہ اللہ کی ذات کے علاوہ باقی جو کچھ بھی ہے، چاہے وہ انسان ہے یا انسانوں کے علاوہ باقی مخلوقات ہیں یا پوری کائنات ہے، اس سب کا وجود ایک نہ ایک دن اللہ نے ختم کرنا ہے، ختم ہونا ہے۔ یعلم سرکم، یہ اللہ رب العزت کی ذات تمہارے چھپے ہوئے کاموں کو بھی جانتی ہے، وجہرکم، اور تمہارے علانیہ کاموں کو بھی جانتی ہے۔ انسان اللہ کی ذات سے چھپ نہیں سکتا،
چاہے وہ چھپ کر کوئی عمل کرے یا علانیہ سب کے سامنے کوئی عمل کرے، انسان کی زندگی کے چھپے ہوئے اعمال، چھپی ہوئی زندگی بھی اللہ کے سامنے ہے، اور انسان کی زندگی کے علانیہ اور سب کے سامنے کیے ہوئے اعمال بھی اللہ کے سامنے ہیں۔ یعلم سرکم، اللہ رب العزت جانتے ہیں تمہارے پوشیدہ اعمال کو بھی، وجہرکم، اور تمہارے علانیہ اور کھلم کھلا اعمال کو بھی، وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور جو کچھ تم کمائی کرتے ہو، کچھ تم کام کرتے ہو، سب اللہ رب العزت جانتے ہیں۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ۔ اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے اپنی ان قدرتوں کے بعد انسانی عمل کا ذکر فرمایا کہ یہ اللہ رب العزت کی قدرتیں ہیں، اور اللہ کا اختیار ہے کہ وہ ہر چیز کو جانتے ہیں، ہر پوشیدہ اور ظاہری اعمال اللہ کے علم میں ہے۔ اس کے باوجود انسانوں کا عمل یہ ہے، وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ، نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی ان کی رب کی نشانیوں میں سے، اللہ کی آیات میں سے، اللہ کی نشانیوں میں سے جب بھی ان کے پاس کوئی نشانی یا کوئی آیت آتی ہے، إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، ایمان لانے کے بجائے، اس کو قبول کرنے کے بجائے، إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، یہ اس سے اعراض کر لیتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں، پیٹھ پھیر لیتے ہیں۔ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتلایا کہ یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلے ہو چکا اور آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، یا آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے پہلے نہیں ہوا۔ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، تحقیق انہوں نے جھٹلا دیا حق کو، لما جاءہم، جب حق ان کے پاس آیا۔ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، حق سے مراد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور دین برحق اور قرآن مجید ہے، کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حق آپ کے پاس آ چکا، اور آپ کو برحق نبی اللہ نے بنا کر مبعوث فرما دیا۔ فَقَدْ كَذَّبُوا، اب انہوں نے جھٹلا دیا بالحق کی حق کو، لما جاءہم، جب وہ حق ان کے پاس آیا۔ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ، لیکن اللہ رب فرما رہے ہیں کہ یہ ان کا حق کو جھٹلانا اور حق کا انکار کر دینا، یہ ان کی نجات کا لیے کافی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ اس سے بچ جائیں گے اور ان کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہوگا، بلکہ فسوف یاتیہم، ان قریب ان کے پاس آئے گا، انباء ما كانوا به یستہزئون، اس چیز کی حقیقت ان کے سامنے آ جائے گی، ما كانوا به یستہزئون، جس کا یہ استہزاء کرتے ہیں۔ یہ آپ کا اور آپ کے لائے ہوئے دین کا اور قرآن کا استہزاء کرتے ہیں۔ یہ جو استہزاء اور مذاق بنا رہے ہیں، اس استہزاء اور مذاق کی حقیقت عنقریب ان کے سامنے آئے گی، جب یہ موت کا ذائقہ چکھیں گے، اور قبر کے اعتبار سے اور حشر کے اعتبار سے اور آخرت کے اعتبار سے ان کو عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، تو پھر اس استہزاء کا بدلہ اور حقیقت ان کو معلوم ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مجید کی تعلیمات کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔